मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा घर में मौजूद है। हुजूर की अज़वाज में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा सिर्फ एक बच्ची हुई है, बाकी सारी हुजूर की बीबियां पर्दा फरमा चुकी है। उम्मे सलमा कहती है मेरे लाल मदीना सूना कर रहे हो, मदीना छोड़ के जा रहे हो। कहा अम्मी जान नाना का हुक्म है, मैंने दीन बचाने के लिए जाना है। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन ने कहा अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, बीबियां छोड़ के जाओ, बच्चे छोड़ के जाओ, तुम लोग मर्द चले जाओ। अर्ज की अम्मी जान नहीं, मुझे ये हुक्म है कि मैं बीबियों के साथ जाऊं, इन्हें भी कुर्बानी देना है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया बेटा वो करबला की मिट्टी तो मेरे पास है, तुम्हारे नाना ने कहा था कि जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ जाना कि मेरा बेटा करबला में शहीद हो। कहाँ जा रहे हो? उम्मुल मोमिनीन से कहा फिलहाल तो मक्का जा रहा हूं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा नहीं, तुम मक्का नहीं जा रहे हो, तुम करबला जाओगे। तुम्हारे नाना ने मुझे यही बताया था, तुम्हारे नाना ने यही निशानी बताई थी। तुम फिलहाल करबला का कसद, तुम फिलहाल मक्के का कसद करो, लेकिन असल तुम करबला जा रहे हो। हुसैन अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब इमाम जो है घर में आते हैं तो घर में एक कोहराम मचा हुआ है, एक कोहराम है। कोहराम क्या था? सामान बंध रहे थे, सवारियां खड़ी थी, कजावे कसे जा रहे थे। कोई रोता है उसको तसल्ली देना, कोई बिलखता है उसको समझाना। इम्तिहान पे इम्तिहान है, कदम कदम पे इम्तिहान है। लिखने वालों ने यहां तक लिखा 7 साल की बच्ची सैयदा सकीना को साथ ले जाना है। 1 महीने का बच्चा जिसकी सिर्फ 1 महीने की फिलहाल उम्र है, उस अली असगर को भी साथ ले जाना है। 18 साल का बेटा उसको साथ ले जाना है। 19 साल का भतीजा उसको साथ। इस तरीके से तकरीबन घर के मर्दों में 14 या 19 लोगों को साथ ले जाना है। बीबियां हैं, बीबियों को साथ ले जाना है। लेकिन साथ जिन जिन को जाना था उनमें एक नाम नहीं था। वो नाम था मेरे मौला की 10 साल की शहजादी सैयदा बीबी सुगरा का। सुगरा का नाम नहीं था क्योंकि उस दिन सुगरा अलील थी, बीमार थी। इनको फातिमा सुगरा कहा गया। मुहक्किकीन ने अलग अलग तहकीक की है, बाज़ लोगों ने इनकार किया, लेकिन बहुत से लोगों ने लिखा कि सैयदा सुगरा करबला नहीं गई इसलिए कि वो बीमार थी। सैयदा सुगरा बीमार थी। सैयदा को उठाया, सीने से लगाया। सैयदा सुगरा ने कहा बाबा सब जा रहे हैं, मुझे अकेले छोड़कर, बाबा मैं भी चलूंगी। मैं बेटा तुम बीमार हो, फिलहाल हम मक्का जा रहे हैं, जब तुम अच्छी हो जाओगी हमें खत लिखना, मैं तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लूंगा। ये सैयदा सुगरा हजरत अली अकबर की सगी बहन है। हजरत अली अकबर की सगी बहन है सैयदा सुगरा। तो कहा कि अली अकबर तुम्हारे भाई को भेजूंगा और उनको उनके जरिए से वो बुला लूंगा तुम्हें, हम जहां रहेंगे, तुम सब्र करो। कहा बाबा किसने कहा मैं बीमार हूं? कोशिश की कि मैं अपने बाप के सामने ये साबित करूं कि मैं बीमार नहीं हूं। थोड़ा सा बुखार है बाबा, वो भी चलूंगी तो तेज दौड़ूंगी तो खत्म हो जाएगा, आप मुझे साथ ले चले बाबा। सवारियां अगर कम हो तो मैं तुम्हें सताऊंगी नहीं, मुझे पैदल भी चलना पड़े तो मैं पैदल चल पड़ूंगी। अगर आपके पास सवारियों की कमी हो तो मुझे लेकर चले, मैं पैदल चलूंगी। कहा बेटी ऐसी बात नहीं, तुम बीमार हो, तुम चल नहीं सकती। कहा कि बाबा मैं बहुत काम करूंगी आप लोगों के, मुझे साथ। जो भी एक बेटी कह सकती थी। ये तो एक तसव्वुरात की दुनिया है, हकायक कौन क्या बताए, करबला की हकीकत कौन बयान कर सकता है। एक बाप और बेटी का मुकालमा एक तसव्वुरात की दुनिया में महज चश्मे तसव्वुर से हम सोचते हैं तो क्या क्या बातें सामने आ सकती होगी। मैं तो अली असगर का झूला भी झुलाने में काम आऊंगी, मैं तो खाने भी बनाऊंगी, मैं तो काम भी आऊंगी। तुम लोग अगर जंग करबला में मसरूफ रहे ना और अली असगर रोएगा तो मैं उसको गोद में लेके संभाल भी लूंगी, मैं उसको संभाल लूंगी। तुम्हें जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन मुझे लेकर तो चलो ना। मौला अपनी शहजादी को गोद में लेके सर चूमते हैं, तसल्लियां देते हैं, क्योंकि खानदान नबूवत में बेटी की बड़ी अहमियत है। खानदान नबूवत बेटी को बहुत चाहता है।
اسلام میں بیٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ بیٹی کو چوما، بیٹی نے کہا بابا دیکھو میں چل سکتی ہوں، اٹھ سکتی ہوں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدہ سغرا 10 سال کی بچی تھی، لیکن باپ سے پیار اتنا تھا کہ باپ کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ کہا دیکھو بابا میں اٹھ کے کھڑی ہوں اور مجھے بخار بہت تھوڑا سا ہے، کئی دن کی بیمار تھی۔ پوری طاقت کو اکٹھا کیا، سغرا اٹھ کر کے کھڑی ہونے لگی۔ جیسے ہی کھڑی ہونے لگی دھڑام سے نیچے گر گئی۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ بیماری جیت گئی، نبی کی سغرا ہار گئی، سغرا ہار گئی۔ بابا نے کہا بیٹا ہم تمہیں بلا لیں گے، وعدہ کرتے ہیں، خط لکھنا، جب اچھی ہو جاؤ تو خط لکھنا، ہم تمہیں بلا لیں گے۔ اور اس کے بعد اب اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ ایسے میں سرکار امام نے بیٹیوں کا بیٹی اب بہت باتیں نہ کرو۔ جس بیٹی سے بہت باتیں کرتے تھے، سیدہ سغرا سے بہت باتیں کرتی تھی سغرا اپنے بابا سے، لیکن آج ایک باپ اپنا دامن چھڑا کر اپنی ذمہ داریوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے بیٹی بہت باتیں نہ کرو، ہمیں جانا ہے، اس سے پہلے کہ صبح فجر کا اجالا نمودار ہو ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے، ورنہ لوگ ہمیں روکیں گے، مدینے والے ہمیں واسطے دیں گے، مدینے والے ہمیں روکنے کو، ہمیں رکنا نہیں ہے، وہ بیدار ہو کر اس طرف آئیں، ہمیں اس سے پہلے مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ بیٹی بہت باتیں نہ کرو، سب کو ساتھ لیا۔ ام المومنین ام سلمہ کو کہا امی جان میری بیٹی سے مجھے بہت پیار ہے، اپنی امانت تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں، یہ میری بیٹی سغرا ہے، ام المومنین میں اسے سونپ کے جا رہا ہوں، یہ آپ کے حوالے ہے۔ اور اپنی بیٹی سیدہ سغرا کو ام المومنین کے حوالے کیا، اور حوالے کر کے امام نے کہا جلدی جلدی سے اپنی سواریوں پہ بیٹھو۔ بیبیوں کے لیے ہودج تیار کر دیے گئے، سب لوگ اپنی اپنی سواری پہ بیٹھے۔ بالآخر چند رکنی یہ قافلہ مدینہ منورہ سے رات کے آخری پہر میں رخصت ہونے لگا۔ تصورات کی کائنات یہ کہتی ہے مسجد نبوی کے در و دیوار سر اٹھا اٹھا کر اس مختصر سے قافلے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے اور حسرت کر رہے تھے کہ کوئی جانے والا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ بس لکھنے والوں نے اینڈ پر اتنا لکھا کہ وہ چند رکنی قافلہ چلتے چلتے گرد و غبار میں چھپ گیا، مسجد نبوی کے در و دیوار سر اٹھا کر دیکھتے رہے، بالآخر وہ قافلہ گرد و غبار میں گم ہو گیا، اور مدینے کا اصل وارث، اپنے زمانے کا رسول اللہ کا اصل جانشین ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر مدینۃ الرسول سے کوچ کر گیا۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی لوگوں نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ امام مدینے سے تشریف لے گئے۔ بالآخر امام 4 شعبان کو مدینہ منورہ سے نکلے، اور آپ رمضان المبارک کی شروعات سے پہلے پہلے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکۃ المکرمہ پہنچے تو وہاں پر کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور امام جو ہے مکہ شریف آ گئے ہیں، تو انہوں نے خط لکھنا شروع کیے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، آپ ہمارے یہاں آئیے، آپ ہمارے یہاں آئیے۔ امام نے کوفہ جانے کی تیاری کی۔ جب کوفہ جانے کی تیاری کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور اکابر صحابہ نے کہا کوفہ والوں نے آپ کے ابا کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا یہ ان کا خط دیکھو، 150 خط میں ایک خط پڑھایا ان کو، وہ خط میں یہ تھا امام اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے ہم طاغوت اور ظالم بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ امام ہم پھر جو ہے وہ قیامت میں اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم تو مولا تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے رہے مگر اس کو شریعت سے زیادہ جان پیاری تھی، اس لیے وہ نہیں آیا، ہم نے مجبوراً ایک ظالم جابر اور شریعت کا مذاق اڑانے والے مسخرے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، پھر آپ اللہ کو جواب دیجئے گا۔ امام نے ابن عباس کے سامنے وہ خط دیا اور خط دے کر فرمایا اگر میں نہیں جاتا ہوں تو دین کا کیا بنے گا، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر ایسی بات ہے، جانے کا عزم مصمم ہے، پکا ارادہ ہے، آپ ضرور جائیں، لیکن ایک بات ہے، آپ اپنے جانے سے پہلے
آپ اپنے کسی معتمد کو جس پر آپ اعتماد کرتے ہو آپ بھیجئے، وہ پہنچے، حالات سازگار ہوں، خط لکھ کے پھر آپ تشریف لے جائیں، ایسے آپ نہ جائیں۔ تو آپ کے بہنوئی تھے، آپ کے بہنوئی بھی تھے اور آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل، امام حسین کی ایک بہن جو مولا علی کی دوسری بیویوں سے جو بچیاں ہوئی تھی، مولا علی کو کئی بیٹیاں تھیں، تقریباً 17 سے زیادہ بیٹیاں بتائی جاتی ہیں مولا علی کی، ان میں سے ایک بیٹی حضرت مسلم ابن عقیل کو دی ہوئی تھی۔ تو یہ بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے اور بڑے معتمد تھے، بڑا پیار تھا ان میں آپس میں۔ مسلم بن عقیل کو آپ نے روانہ کیا۔ اس رشتے سے بھی حضرت محمد اور ابراہیم امام حسین کے بھانجے بھی لگتے۔ شاید آپ نے اس سے پہلے یہ گفتگو نہیں سنی ہوگی، یہ کہ محمد اور ابراہیم یہ امام حسین کے رشتے میں بھتیجے بھی لگتے ہیں اور بھانجے بھی لگتے ہیں، مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو پھر حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ تشریف لے گئے کوفہ۔ آپ جب کوفہ پہنچے اپنے بچوں کے ساتھ تو ایک دن میں کچھ لوگوں نے لکھا 4000 لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے لکھا 10,000 لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے لکھا 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جب یہ منظر دیکھا کوفہ والوں نے تو جو یزید کے جاسوس تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول امام حسین کے نمائندے کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اور کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکلتا ہے، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اس لیے اگر تو اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے تو نعمان بن بشیر کو یہاں سے ہٹا اور جلدی سے اپنا کوئی سخت نمائندہ بھیج۔ تو اس وقت یزید کا جو مشیر خاص تھا اس کا اپنا بچپن کا دوست جس کا نام سرجون بتایا جاتا ہے، اس سے اس نے مشورہ کیا اور سرجون نے کہا کہ اس معاملے کو اگر کوئی نپٹا سکتا ہے تو وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد بڑا فسادی آدمی تھا اور بڑا انتہائی نکمہ، اس کی زندگی میں کبھی پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب ٹائم ختم ہوا ہے۔ تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا، وہ بصرے کا حاکم تھا، کہ تو اپنی جگہ اپنے بھائی کو مقرر کر اور پھر جو ہے وہ تو کوفہ جا اور جیسے ہی پہنچ مسلم بن عقیل کو قتل کر دے، اس کے بچوں کو قتل کر دے اور جو تیری بات نہ مانے ان سب کو قتل کر دے۔ ان کے لیے قتل بہت آسان تھا، ظالم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں،